بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله شما خوبی؟ خوب و متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بھلے الحمد خوش می‌گذرد؟ بله بھلے بله خوش بگذرد انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم خوش بگذرد. بله خوشی گذره. شما چه کار میکنی؟ تحسین فاطمه سلام علیکم. خوب هستی شما؟ بله آقا من خانواده شما خوب هستند؟ عصر همه دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. خوش میگذرد دوستان؟ بھلے بله آقا خوش میگذرد. نهار چه خوردی تحسین فاطمه؟ من نهار سبزی خوردم. شما چه خوردی؟ بله من سبزی خوردم. هوا چطور است؟ هوا معتدل است. حضرت خاتون خواهر سلام بله علیکم. وعلیکم السلام. شما خوب هستی؟ بھلے من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بھلے انا خوبم. خوش میگذرد؟ بھلے زندگی خوش میگذرد. شما بفرمایید شما نهار چه خوردی؟ من نهار برنج و نان میخوردم. بله برنج و نان خوردم. برنج و نان نان خوردم. خوردم. خیلی خوب. شما نهار شما میپزی؟ بھلے نهار من پزم. من نهار میپزم. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله خوبم شما خوبی؟ خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میدهم. شما درس میدهی؟ بله شما فرمایی شما نهار چی خوردی؟ من نهار بریانی خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. می نویسی دوستان؟ اوی بله آقا خیلی خوب. آقای نهال سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم سر راه هستم. من سر راه هستم. من سر راه کجا رفتی شما؟ کلی بله؟ من خانه رفتم. نه کجا رفتی؟ خانه می روم. ها بله جا رہے ہیں نا. کجا رفتی؟ کہاں گئے تھے؟ استغانه اتوبس رفتم. بله ایستگاه اتوبوس هستی؟ اتوبس بله آقا. بله خوب. شما نهار چه خوردی؟ من نهار نخوردم. چرا نهار نخوردی؟ چون که من دانشگاه هستم. بله دانشگاه دانشگاه رفتی بودی؟ بله آقا. کجا دانشگاه شما کجا است؟ دانشگاه من پالنپور هست آقا. ودیا مندر. پالنپور درس میخوانی؟ بله آقا. دانشگاه اسم دانشگاه چیست؟ اسم دانشگاه ودیا مندر است. بله ودیا مندر. متوجه نشدم. ودیا مندر؟ بله آقا. بھلے ودیا مندر تو بله ودیا مندر احمد آباد میں بس اسکول کا اسٹینڈ نام ہے ہے نا؟ نہیں یہاں اسکول کا نام بھی اسکول ہے. کیمپس کا نام ہے آگا. اسکول کا نام نہیں ہے. ٹیمپل ہے. بله کیمپس ہے اس میں سارے کالج اور اسکول ہے. بله
دوستان؟ بھلے بھلے آغا اسکرین شاٹ نہیں گیرا بنویسی دوستان. خب بخوانید بامداد. بامداد بله بامداد یعنی ارلی مارننگ. ارلی مارننگ. ارلی مارننگ یعنی صبح سویرے صبح سویرے. صبح ہاں صبح جلدی. ارلی مارننگ بله بھلے ارلی مارننگ صبح زود جلدی علی الصبح. سار کا بردگی بله برده یعنی غلام. برده یعنی غلام. غلام. یاد شما هست یا مصدری بردگی. بله بھلے آپ کے بعد یا گاف لگ جاتا ہے. بردگی یعنی غلامی. غلام بودن کسی کا غلام ہونا. بھلے کسی کا غلام ہونا. برگزیدن یعنی چننا انتخاب کرنا. بھلے پیغمبر برگزیدے منتخب پیغمبر برگزیدے. بھلے برگزیدن یعنی چننا انتخاب کرنا چوز کرنا. متوجہ ہستی؟ بھلے بھلے آگا. بخاک افتادن یعنی بھلے کھاک اڑانا. ویسے میں زمین پہ گر جانا لیکن یہاں پر سجدے میں جانا سجدے میں گر جانا. بھلے سجدہ کرنا. دار یعنی پھانسی تختہ دار. بدار آویختن پھانسی پر لٹکانا. بھلے پھانسی پر لٹکانا. بیچوں چرا اردو میں کہتے ہیں بیچوں چرا یعنی بغیر اعتراض کے. بغیر اعتراض کیے بیچوں چرا. خود پسند یعنی متوجہ ہستی. خود پسند یعنی خود پسندی مغرور جو دوسرا خود ہی کو پسند کرتا ہو. بھلے جی آغا اپنی متکبر بھلے جس کے لیے اپنی ذات زیادہ اہم ہو. بھلے خود پسند. دنبال کردن بھلے پیچھا کرنا. بخاری دوستان بامداد بامداد بردگی بردگی برگزیدن برگزیدہ بخاک بخاک افتادن افتادن. بخاک بدار آویختن بیدار آویختن بیچون چرا بیچوں چرا خود خود پسند خود پسند دنبال کردن. دنبال کرنا. بھلے مغرور یعنی خود پسند جو دوسروں سے آنچے متوجہ ہستی جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر جانے. بدل جان. جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر و برتر جانے. بات تو نام دوستان نوشتی بھلے آغا نوشتہ نوشتی دوستان آبائی نہاد. والے
بالے نوستان بلے آ گیا کائنات فاطمی نوشتی ضعیف القرار بھلے نوشتم درس چندم میخوانیم درش درس ششم ششم درس ششم درباره چیست؟ حضرت حضرت موسی حضرت موسی موسی علیہ علیہ السلام السلام حضرت انشاءاللہ موسی موسی علیہ علیہ موسیٰ السلام علیہ السلام السلام بله دستگیر کردن دستگیر دستگیر کردن کردن دستگیر کردن دستگیر کردن رو بله کردن رو کردن سوری رو بخوانید رو کردن رو کردن کردن زمامدار زیمام در حمدہ بله زمامدار زمامدار سامان سامان بله سامان سران بله سران سران سرزمین سران سرزمین جگار بله سرزمین غرق غرق گشتن گھر گشتن 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 گشتند بله گشتند فرما روائی فرما روائی فرما روائی کردن ہے نا فرمان روائی کردن فرمان روائی کردن فرمان رواہی کرتے ہیں می نویسی کارگزار بله کارگزار های دو گذشته های دور دستگیر کردن یعنی گرفتار کرنا بله بله گرفتار کرنا قید کرنا کرنا چاہیے چوکن دست قید کرنا رو کردن یعنی بله دیکھنا دیکھنا کسی طرف دیکھنا کسی ایک طرف دیکھنا چہرہ کرنا بھلے کسی ایک طرف چہرہ یعنی چہرہ کرنا ادھر کو می خالی ہندوستان زمامدار بیٹی زمامدار زمامدار بھلے حاکم زمامدار یعنی حاکم بادشاہ حاکم خلیفہ جو حکومت چلاتا ہے متوجہ تھی زمامدار بھلے اردو میں فرما روا بھی بولتے ہیں فرما روا سامان سامنے سامان نہ سامان وہ سامان نہیں سامان یعنی سامنے سرزمین سامنے سر سامان یعنی زمامدار حاکم کو کہتے ہیں انگلیسی یعنی انگریز انگلیسی در سامان ما حکومت می کردن یعنی ہماری کنٹری میں ہماری سرزمین پہ حکومت بزور کرتے زمامداری بھی کردن زبردستی حکومت کرتے تھے بلی سران کسی بھی قبیلے ملک کے سران یعنی جیسے انجمن کے سران یعنی ہیڈ جو ہوتے ہیں ہیڈ یعنی بزرگان سامان بھی سرزمین کو ہی کہتے ہیں سرزمین بلے سامان یعنی سرزمین سران یعنی بڑے بزرگ سرزمین سرزمین یعنی ملک کوئی ملک بلے کشور بھی کہتے ہیں ملک مملکت بارڈر غرق گشتند یعنی وہ ڈوب گئے وہ ڈوب گئے ڈوب گئے ڈوب گئے جی ڈوب گئے فرمان روائی کردن یعنی حکومت کرنا حکومت کرنا بلے حکومت کرنا حکومت کرنا کارگزار کارگزار یعنی ذمہ دار
राहिका यानी किसी भी काम का, किसी काम को अंजाम देने वाला। हेलो हाँ सब पानी ना हार माइक ऑन है हजरा खातून खार। माइक माइक ऑफ कर ले। किसी काम को अंजाम देने वाला। मुतवज्जो शुदी दोस्तान नविश्ती बिखानी दस्तगीर करदान दस्तगीर करदन आगे निहाल तहसीन फातिमे कायनात फातिमे जहीन फातिमे खार बिखानी दस्तगीर दस्तगीर करदान करदन दस्तगीर करदन रू करदान रूफ करदन हस्ती दोस्तान रू करदान बल्कि रूफ करदन करदन जिमानदार रिमामदार रिमानदार सामान सामान सरान सामान सरान सरजमीन 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 गर्क गश्तान गर्गस्तान फरमान रवाई गश्तन करदान फरमान रवाई फरमान करदन अरवाई करदन कारगुजार कारगुजार पाक कारगर नमूस्तान भले पाक कुनम भले पाक बली 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 अगर निहाल गिरफ्ती अगर निहाल वो घेर जाए गुजरता हाय रोग दूर बली हवा गुज़श्ता है ये दूर गुज़श्ते हाँ ये दूर गुज़श्ते दूर हाँ ना बिहार हिंदुस्तान गुज़श्ते हाँ ये दूर पुराना गुजर जमाना से आए दूर बने मैंने गुजरा हुआ जमाना पुराना ज़माना पुराना गुज़श्ता है ये दूर यानी पुराना ज़माना जमाने बिसरे दूर जमाने हासिल पाक कुनम दोस्तान नविश्ती हेलो भले ही नबी बले बले अजरूब खानी हिंदुस्तान भले भले निकाह कुनी شو बली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तरस शशुम हजरत मूसा दर गुज़श्ता है ये दूर दर सरजमीन मिस्र ज़िमामदार सितमगरी फरमात भले मुतवज्जह से दोस्तान गोश भी कुनीत मातन भले 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 दर गुज़श्ता है ये दूर दर सरजमीन मिस्र ज़िमामदार सितमगरी सितमगर फरमान फरमान रवाई रवाई करद पुराने फिरौन मीनामीदंद او مردی خود پسند و متکبر بود و به مردم می گفت من بزرگترین خدای شما هستم زندگی و مرگ شما در دست من است و باید از من پیروی کنید بلے یعنی در گزشتہ ہے دور یعنی پرانے زمانے میں بہت پرانے زمانے میں در سرزمین مصر کی سرزمین پر زمامدار یعنی حاکم زمامدار ستمگری ظالم حاکم حکومت کرتا تھا حکومت کرتا تھا فرعون نامیدند گزشتہ استعمالی تو اس کو فرعون کہتے تھے فرعون بھی نامیدند یعنی فرعون کہتے تھے او مردی مرد یعنی مرد یعنی ایک خود پسند متکبر مرد تھا شخص تھا وہ بے مردم می گفت اور لوگوں سے کہتا تھا من بزرگ ترین خدای شما ہستم میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں زندگی و مرگ شما در دست من است
تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. متوجہ ہستی دوستان؟ بله. وہ باید از من پیروی کنید. بھلے میری آپ کو چاہیے میری پیروی کرو. یہ میری تعریف ہے. مردم آن سامان نیز اس کنٹری، اس ملک یا اس سرزمین کے لوگ، اس سرزمین کے لوگ بھی فرمان ہایشرا بی چون و چرا می پذیروفتند. اس کے حکم کو، اس کے فرمان کو بغیر چون چرا کے پذیروفتند، قبول کرتے تھے. مانتے ہیں. وہ در برابرش، اور اس کے سامنے بے خاک می افتادن، اس کے سامنے خاک سجدے میں گرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے. تنہا بنی اسرائیل کے خدا پرست بودن، فقط بنی اسرائیل جو کہ خدا پرست تھے. اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے. میدونی دوستان؟ بله. بھلے بنی اسرائیل جناب یعقوب کی اولاد، فقط جناب یعقوب کی اولاد کو جو خدا پرست تھی، در برابرش استادگی می کردن، اس کے مقابلے میں استادگی کرتے تھے، یعنی یا کھڑے ہو جاتے تھے. ہوتے تھے، یعنی اس کا مقابلہ کرتے تھے. بله. لذا فرعون و کارگزارانش، لہذا فرعون اور اس کے کارگزار، یعنی کارگزار یعنی کام انجام دینے والے، یعنی مامور، ذمہ دار یا ان کی پولیس، بنی اسرائیل را بے کارہائی سخت وادار کر دے. بنی اسرائیل کو سخت کاموں پر وادار یعنی مجبور، سخت کاموں پر مجبور کرتی تھی. وہ بے جائے مزد، اور مزدوری کے بدلے بے آنھا ستم نہیں کرتا، ان پر ظلم کرتے تھے، یعنی سخت ان سے کام پہ مجبور کرتے تھے اور ان سے مزدوری کے بدلے ان پر ظلم کرتے تھے. ظلم کرتے تھے. اگر مخالفتی ہم داشتن، اگر وہ کوئی مخالفت کرتے بھی تھے، دست و پائے آنہارا می بریدند، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے. وہ آنہارا بے دار میں آویختند، اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے. در ہنگام اس وقت خداوند حضرت موسیٰ را بے پیامبری برگزید، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پیامبری پر چنا، پیامبری کے لیے انتخاب کیا. انتخاب کیا. روزی فرعون و سران مصر، ایک دن، روزی یعنی ایک دن، فرعون و سران مصر، فرعون اور مصر کے بزرگ بڑے لوگ، در کاخ بودن، کاخ یعنی محل. اس کے محل میں تھے، یعنی اس کے کہ حضرت موسیٰ وارد شد، کہ حضرت موسیٰ وارد ہوئے، انٹر ہوئے. فرعون پرسید، فرعون نے پوچھا تو موسیٰ ہستی، تو تم موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ فرمود، حضرت موسیٰ نے فرمایا بھلے من موسیٰ ہستا ہوں، ہاں میں موسیٰ ہوں. وسوئے خدا برائے ہدایت شما اومدیم، اور خدا کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. خدا را اطاعت کنید، خدا کی اطاعت کیجیے تا خوشبخت و سعادت مند شوی، تاکہ خوشبخت اور کامیاب ہو جاؤ، سعادت مند ہو جاؤ. پروردگار بے من فرمان دادے کہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل از بدبختی و بردگی رہائی بخشم، کہ بنی اسرائیل کو بدبختی اور غلامی سے آزادی بخشوں. فرعون با خشم گفت، فرعون نے غصے میں کہا اے موسیٰ خدا تو کیست، تیرا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ پاسخ داد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا خدایم کسیس کے زمین آسمان شما پدرانتان ہمیں موجودات را آفریده است. میرا خدا وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان تمہیں، تمہارے والد باپ دادا کو اور تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے. وہ روزی بخش و ہدایت گر ہمیں اوست، اور سب کا، ہمیں یعنی سب کا ہدایت کرنے والا، روزی بخشنے والا اوست، وہ ہے. فرعون بے مردمی کے درکا خشبودن، فرعون نے مردمی کے وہ لوگ کے جو یائے نکرے، وہ لوگ کے جو اس کے محل میں تھے، رو کر چہرہ کیا، اس کی طرف رخ کیا. وہ گفت اور کہا مگر سرزمین مصر مال من نیز، کیا یہ سرزمین مصر میرا ملکیت نہیں ہے، میرا نہیں ہے مصر؟ آیا من پروردگار اور روزی بخش شما نیستم، کیا میں تمہارا روزی بخشنے والا تمہارا پروردگار نہیں ہوں، پالنے والا؟ تو حضرت موسیٰ با آرامش و مہربانی بے مردوں فرمود، حضرت موسیٰ نے بڑے سکون اور مہربانی کے ساتھ فرمایا شما پس از ان دنیا بے جان آخرت می شکابید، آپ اس کے بعد
بھلے اس دنیا کے بعد آخرت کے جہان کی طرف می شتابی دوڑو گے، می شتابی دوڑتے ہو، بنابراین اس بنا پر باید کاری کنید، یعنی آپ کو آخرت کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، بنابراین اس لیے باید کاری کنید، ایسا کام کرو کہ در آنجا خوشبخت شوید، کہ وہاں پر بھلے خوشبخت ہو جاؤ۔ آفرینندہ ہمیں خدا، سب کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا ہے۔ ومن از جانب او، اور میں اس کی طرف سے بہترین دستور ہے زندگی را، بہترین زندگی گزارنے کے بہترین قاعدے قانون برائے شما آوردہم، لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ بے فرمان خدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے تصمیم گرا، فیصلہ کیا بنی اسرائیل دا الستم فرعون نجات ہے، تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ستم سے فرعون کے نجات ستم دے۔ سے نجات دے۔ بنابراین بے آنہا دستور داد، اس لیے ان کو حکم دیا آمادہ مہاجرت شوان، بنی اسرائیل کو حکم دیا مہاجرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں۔ سپس در یک شب اگر تاریخ، مہاجرت یعنی ہجرت کرنے ایک کے جگہ سے لیے، دوسری جگہ کوچ کرنا۔ جی منتقل ہونا۔ سپس در یک شب تاریخ، پھر اس کے بعد ایک اندھیری رات میں، در حالی کے فرعونیان از تصمیم حضرت موسیٰ و پیروانش بھی خبر بودن، اس حالت میں کہ فرعونی لوگ حضرت موسیٰ کے ڈیسیزن سے، ارادے اور فیصلے سے، اور ان کے حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں کے فیصلے سے بے خبر بودن، اس ڈیسیزن سے بے خبر تھے۔ اس حالت میں ایک اندھیری رات میں حضرت موسیٰ اور یہ بنی اسرائیل از مصر خارج گشتن، مصر سے نکل گئے، بامداد یعنی الصبح، فرعون خبردار شد، فرعون کو خبر لگ گئی، وہ در حالی کے خشمگین، بامداد یعنی بامداد یعنی ارلی مارننگ، بلے بلے، فرعون خبردار شد، فرعون خبردار ہو گیا، باخبر ہو گیا، اسے خبر لگی ان کے نکلنے کی، وہ در حالی کے خشمگین شدے بود، اس حالت میں کہ غصہ ہو گیا تھا، دستور داد، حکم دیا تا سپاہ بزرگی فراہم نمائن، حکم دیا کہ ایک بڑی فوج فراہم کریں، اکٹھا کریں، وہ بنی اسرائیل نہ دنبال کرتے اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر کے وہ آنہارا دستگیر کنن، انہیں گرفتار کریں۔ کائنات فوج میں اور نحال تحسین فوج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل آن قدر پیش رفتن، اس قدر آگے چلے گئے تھے تابع دریا رسیدن، کہ وہ دریا تک پہنچ گئے تھے، دریائے نیل، وبا معجزہ حضرت موسیٰ از دریا گزشتن، اور حضرت موسیٰ کے معجزے کے ذریعے دریا سے گزر، ولی فرعون فرعونیان، لیکن فرعون اور فرعونی لوگ، فرعون کو ماننے والے ہنگامے گزشتن، گزرتے وقت از دریا سے گزرتے وقت غرق ہو گئے، تا در جہان دیگر، یہاں کہ دوسرے جہان میں سزائے ستم ہے خویش را ببینن، تاکہ دوسرے جہان میں اپنے ظلم و ستم کی سزا کو دیکھیں، یعنی ان کو ان کے ظلم و ستم کی سزا ملے۔ اینا سرانجام ستم گران، یہ ہے ظالموں کا سرانجام، ظالموں کی سر آخرت یہ ہے، متوجہ شو؟ یہ ہے بلے آغا واجہائی جدید نقطے دوستان، یہ نقطے ادبی است، ان نقطے ادبی است، یہ نقطہ ادبی ہے، کوئی ویسا نہیں ہے، یہ صرف ادبی نقطہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں در نثر یہ سادے و روان، جو نثر ہوتی ہے، دیکھیے ایک ہوتی ہے نظم، ایک ہوتی ہے نثر، نثر کی بھی کچھ قسمیں ہیں، روان یعنی سادے، نو سمپل، اور روان جو نثر ہوتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ والے درس کی جو وہ دیکھا آپ نے کتنی سمپل اور سادہ ہے، نثر کتنی سادہ ہے، تو شیوہ سادہ نویسی، سادہ نویسی لکھ کر طریقہ، اور روان نویسی کا جو طریقہ ہے، اس کے تمام حصوں میں لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر آپ سادہ نثر لکھ رہے ہیں، سمپل اور روان نثر لکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روان نویسی کے، سادہ نویسی کے تمام قسمتوں میں، تمام پارٹ میں سادہ نویسی کو لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ جگہ تو سادہ نویسی سے لکھ لیا اور بعض جگہ نہیں۔ مثلاً آوردن جملہ در یک قالب مشخص، جملوں کا ایک مشخص سانچے میں لانا، مثلا آپ متن جو سادہ لکھ رہے ہیں گفتگو کے طور پہ لکھ رہے ہیں، جیسے دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے اس درس میں گفتگو ہے نا، سوال و جواب،
اگر آپ یا پھر سوال و جواب ہیں، آپ سوال و جواب کے اعتبار سے لکھ رہے ہیں وہ متن کو، نثر کو، میٹر کو، کہ اس میں سوال و جواب یوز کیے ہیں آپ نے. با فعل ہے یہ مشخص فعل ہونے چاہیے. اگر ماضی سادہ ہے تو ماضی سادہ استعمال کیجئے. جیسے یہاں پہ سب میں دیکھا آپ نے ماضی استمراری یوز ہوا ہے نہیں؟ بلے بلے. یا بلے وہ مضارع وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ مشخص فعل یوز ہونے چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو می توانات به یک دست بودن نوشته ما کمک نموده، ہمارے میٹر کو ایک دست یعنی ایک جیسا ہونے میں مدد کر سکتا ہے. تا مخاطب در ارتباط برقرار کردن بات، یہاں تاکہ جو مخاطب ہے جس سے آپ یہ لکھ رہے ہیں جس کے لیے، وہ اس سے تعلق اور ریلیشن برقرار کرنے کے لیے مشکل میں نہ پڑے. مشکل میں نہ پڑے، ایک دم سے وہ اس میں ایسا ہو جائے جیسے انٹر ہو گیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس سے ریلیشن سا بن جاتا ہے. ایسے ہونا چاہیے. اگر سوال آپ نے میٹر ایسا لکھا ہے کہ سوال جواب یوز ہوئے ہیں تو سوال جواب کے اعتبار سے پورے میٹر کو لکھیے. جیسے جناب موسیٰ اور فرعون کی گفتگو، تو یوں ہے تم وہ یوں، ایسے. یا مثلا فعل ایک سے ہونے چاہیے، جیسے گزشتہ استمراری یہ ہے تو گزشتہ. ٹھیک ہے، لیکن باید در نظر داشت، یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ گاہی کبھی کبھی ایک دست نوشتن ایک جیسا لکھنا، دریق قالب ایک ہی سانچے میں ایک جیسا لکھنا فقط کافی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے کہ بس ایک ہی جیسا ہو جائے سب کی سب جگہ، بلکہ بعض ٹائم وہ تھکاوٹ والا بھی ہو جاتا ہے، انسان بور بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی جیسی چیزیں آنے لگیں تو سامنے انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ جب ایک سی چیزیں لگاتار بار بار ایک جیسی آتی چلی جائیں گی تو بور بھی ہو جاتا ہے. جی قرآن کی خاص بات تو یہ معجزہ ہے کہ یہ بھی تو ہے نا کہ قرآن کی جو وہ ہیں، آپ دیکھیے اس کے وزن رحیمہ کریمہ اتنا کچھ ہے لیکن خستہ کنندے نہیں ہیں، لطافت ہے. یہی تو معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. بنابراین اس وجہ سے ہم باید در یک دست بودن تلاش، یک دست کر لکھتے وقت بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ہم در خستہ نہ کردن مخاطب دقت کنی. ایک دست کرتے ہوئے بھی لکھنا چاہیے، یعنی ایک ہی سانچے مشخص فعل کا یوز کر کے بھی لکھنی چاہیے. اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ مخاطب بور نہ ہو جائے پڑھتے ہوئے. جیسا ابھی جناب موسیٰ کی داستان آپ نے پڑھی، آپ بور نہیں ہوئے. مثلا شیوائے داستان سرائی، تو داستان سرائی کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر کتنے طریقے ہیں داستان سرائی کا؟ سوال و جواب ہے، جو اس درس میں بصورت پرسش و پاسخ بین موسیٰ و فرعون آمدے. اس درس میں موسیٰ اور فرعون کے درمیان سوال و جواب کے صورت میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ داستان سرائی کا طریقہ، داستان بیان کرنے کا کون سا طریقہ یہاں یوز ہوا ہے؟ سوال و جواب والا. ہم یک نواختی ان متن سادے و روان را نگہ مدارت، ایک تو اس سادے اور روان متن کو یک نواختی ایک جیسا ہونے کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. وہ ہم مانے خستگی بھی شود، اور تھکان سے رکاوٹ بھی بنتا ہے، تھکنے بھی نہیں دیتا انسان کو. اکنون اب شما نیز متن بیابید، اب آپ بھی ایک متن پیدا کیجئے، تلاش کیجئے، یا بے نویسی یا لکھیے کہ ہم روان ہو یک دست باشد، کہ وہ روان بھی ہو اور ایک جیسا ہی نہیں ہو، وہ ہم خستہ کنندے نہ باشد، اور بور کرنے والا بھی نہ ہو. بیشتر بیدانی مشکلات قوم یہود، مشکلات قوم یہود ہندوستان. اگر آپ کہنا ہاں تھک گئے تو وہ متن سے نہیں تھکے ہیں، وہ لکھنے سے تھکے ہوں گے. نہیں نہ آغا خوبی شما در این درس با ماجرای حضرت موسیٰ و فرعون و قوم بنی اسرائیل آشنا شدید. آپ اس درس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے ماجرا قصے سے اور قوم بنی اسرائیل کے قصے سے آشنا ہوئے. آپ لوگ اس درس میں حضرت موسیٰ اور فرعون اور قوم بنی اسرائیل کے ماجرے سے آشنا ہوئے. آشنا شدید یعنی آشنا ہونا، آشنا ہوئے شدید. ولی ان ظلم و ستم، لیکن یہ ظلم و ستم فقط از جانب فرعون و فرعونیان نبود، مگر یہ ظلم و ستم فقط فرعون کی طرف سے نہیں تھا. یہ ظلم و ستم ایسا نہیں ہے کہ سارا ظلم و ستم فرعون اور فرعون کے چاہنے والوں کی طرف سے تھا،
بلکہ بنی اسرائیل اگر آپ ان سے واقعات سن لیں بڑی اکڑ اور ڈھیٹ قوم تھی. پہلے حضرت موسیٰ کو اتنا ستایا ہے بنی اسرائیل نے، اتنا ستایا ہے، کتنے انبیاء کو ستایا ہے جناب. ان کی وجہ سے 40 سال بھٹکے ہیں جنگلات میں ان کی وجہ سے. بتائیے وہ فرعون کیسے 40 سال جنگل میں بھٹکے وہ؟ 40 سال تک قرآن میں واقعہ ہے، میں بتاتا ہوں ابھی. یہ مثلاً مثال کے طور پر اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی پہ خدا نخواستہ اگر تھوڑا سا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ نجات دلانے آ جائے تو آپ کتنا شکر گزار ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ظلم و ستم ایسا فرعون جیسا کہ وہ مردوں کو تو قتل کر دیتا تھا، پھانسی پہ لٹکا دیتا تھا، عورتوں کو کنیز بنا لیتا تھا. اتنا ظلم و ستم، سخت کام کرواتے تھے، غلامی کراتے تھے، مزدوری نہیں دیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے. اتنے سال کے ظلم و ستم کے بعد جب جناب موسیٰ نے کہا چلو آمادہ رہنا، تو جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل پڑے. دریائے نیل پہ پہنچ کے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے پیچھے سے موت آ رہی ہے، پتہ ہے پیچھے سے موت آ رہی ہے، اور ایسی ویسی موت نہیں کہ کتنی خطرناک، جس نے کتنے سال سے ظلم و ستم کر رکھا ہے. لیکن جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اڑ کے ہم نہ جانے کے ایک راستے سے. جی مجھے 12 راستہ ہم تو 12 خاندان ہیں، ہماری تو 12 راستے بناؤ. 12 راستے چاہیے. بتائیے وہ پیچھے سے ہوتا کوئی ہم جیسا ہی کہ مرو، نکل لیتے کہ مرو تم یہی ہمارا. لیکن جناب موسیٰ نے بتائیے پھر 12 راستے بنائے. خوب جناب ان کی آزمائش ہوئی، 40 سال تک جنگلوں سے بھٹکتے رہے. دریا میں 12 راستے بنائے. بھلے اس میں دریائے نیل میں 12 راستے بنانے پڑے انہیں. اور پھر کمال آگے سنیے، وہ مین بات تو رہ گئی. راستے 12 بنا دیے. پہلے تو کام ایک راستے سے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم 12 خاندان ہیں، 12 راستے بناؤ. 12 راستے بنا دیے. کیونکہ ٹھیک ہے 12 راستے تو ہو گئے، کیونکہ بیچ میں دیوار بن گئی نا پانی کی. 12 راستے جب بنے الگ الگ، بولے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نکلنا چاہتے ہیں تو بیچ میں دریچے بھی بننے چاہیے کہ ہم نکلتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بھی. اتنی ہٹی قوم تھی بتائیے. پتا پیچھے سے موت آ رہی ہے مگر انہیں یہ سوچ رہی ہے کہ 12 راستے بنے، 12 راستوں میں دریچے بھی بنے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے راستہ پار کریں. ٹھیک ہے. ایک دم قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا حتتن آیا ہے ورڈ حتتن. جناب موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا ان سے کہو کہ حتتن کہہ کے اس دروازے سے، باب حتہ آپ نے سنا ہوگا ایک دروازہ تھا، کہ اس میں حتتن کہہ کے سر جھکا کے کیسے سنیں دیکھیں، کہا کہ سر جھکا کے حتتن کہتے کہ چلو یوں کر کے سر جھکا کے. کمبخت اتنے ہیں کہ ادھر کے نہیں ادھر کو الٹے ہو کے حتتن کہہ کے پیچھے سے داخل ہوئے. یعنی جو جناب موسیٰ کہتے تھے اس کا الٹا ہی کرتے تھے. منہ و سلوہ نازل ہوتا تھا آسمان سے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی. آج جو دنیا میں ہم روٹیاں بنا رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، وہ آسمان سے، انہیں کی وجہ سے نقصان میں پھنسے ہوئے ہیں انسان، ورنہ آسمان سے کھانے نازل ہوتے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم منہ و سلوہ کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں، ہمیں تو ککڑی، خیار، پیاز، لہسن یہ کھانا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ چاہیے کچھ بھی پڑتا ہے. منہ و سلوہ کھا کھا کے کیا کہہ رہے ہیں، مچھلی اور گوشت کھا کھا کے تو کیا کیا انہوں نے؟ حتتن کے بجائے کیا کہا؟ حنتتن. ہمیں منہ و سلوہ سے بور ہو گئے ہیں، ہمیں تو خیار ککڑی دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں، عدسہا و بصلہا آیا ہے نہیں؟ جی پھر آگے سنیے ان کی کارستانی ایک سے ایک. کہ ہم خدا نے کہا، وہ مچھلی والا کا واقعہ پڑا ہوگا یوم السبت. خدا نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا. شیطان انہیں بہکاتا تھا ہفتے کے دن جال میں مچھلیاں زیادہ لگتی تھی. خدا کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑنا. تو کم وقت یہ کرتے تھے ہفتے کے دن جال لگا کے آ جاتے تھے، اور اتوار کے دن کہتے تھے ہم نے تو اتوار میں پکڑی. ایسے کارستانیاں کرتے تھے یہ. 40 سال تک بھٹکے پھر یہ جنگلات میں، راستہ ہی نہ ملا انہیں کہیں. ان ظلم و ستم فقط از جانب فرعونیان نبود. یہ ظلم و ستم فقط فرعون اور فرعون والوں کی طرف سے نہیں تھا فقط، بلکہ خود قوم بنی اسرائیل، ہم خود بنی اسرائیل بھی آزارہا و مشکلات و پیمان شکنی ہائی فراوانی
اذیتیں، جناب موسیٰ کو اذیتیں، مشکلات، پیمان توڑنا، وعدے توڑنا، بہت سے وعدے توڑنا در مقابل حضرت موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ اور ہارون کے مقابلے پہ. اب بتائیے جناب موسیٰ لوح پہ خدا کی طرف سے کوہ طور پہ گئے جناب ہارون کو چھوڑ کے، تو ایک وہ آیا کون؟ سامری آیا بچڑا لے کے، بتاؤ ان کی پوجا کرنے لگے کیونکہ اس میں سے آواز آتی تھی، اس کی پوجا کرنے لگے. بہت جناب ہارون کو اتنا ستایا. لہذا جناب موسیٰ اور ہارون کے سامنے ان کو اذیتیں، بہت سی مشکلات اور پیمان توڑنے کی وجہ سے وہ دیگر پیغمبران بنی اسرائیل اور جو جناب موسیٰ اور ہارون کے علاوہ اور بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، اتنی ٹیڑھی قوم تھی. بھلے بہت سے دوسرے بنی اسرائیل کے پیغمبر روا داشتن، یہ اذیتیں دینا ان کو، مشکلات میں ڈالنا ان کو، عہد و پیمان توڑنا، یہ سب روا داشتن، جائز سمجھتے تھے، روا رکھتے تھے ان کے ساتھ، یہ کام بالکل بے جھجک کر دیتے تھے. یہ بے طوری کے اس طریقے سے کہ خداوند برائے تحدید آنہا، پیغمبر یعنی خداوند عالم نے ان کو تحدید کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کوہ طور را، کوہ طور کو با تمامی بزرگیش، کوہ طور اتنا بڑا تھا، تمام بزرگی کے باوجود برسر آنان بلند نمود، ان کے اوپر بلند کر دیا کہ اگر ایمان نیاورید، یعنی اٹھا دیا خدا نے، اتنا بڑا پہاڑ اٹھا دیا کہ آپ ایمان لے آؤ، اگر ایمان نیاوران، اگر ایمان نہ لائیں، وہ دست تذکار ہے یہ کفر آمیز در مقابل پیغمبران برنداران، اور اگر وہ کفر آمیز باتوں اور پیغمبروں کے سامنے کیا کریں، کفر آمیز باتوں سے ہاتھ اگر نہیں اٹھائیں گے، یعنی ہاتھ نہیں روکیں گے، برسر آنان بے افقنات کے ان کے اوپر گرا دوں گا پہاڑ مثلاً. ولی بسیاری از ان قوم، لیکن اس قوم کے بہت سے لوگ ایمان نہیں آوردن، پھر بھی ایمان نہیں لائے. وبان کے اس کے باوجود کہ در توریت میں کتاب آسمانی یہودیان، توریت یہودیوں کی آسمانی کتاب، بارہا بذکر پیغمبران بعد از موسیٰ، بہت متعدد بار حضرت موسیٰ کے بعد پیغمبروں کا نام ذکر کیا ہے، تا خاتم الانبیاء تک پرداخت شدے، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد سے ہمارے نبی خاتم الانبیاء تک کے ناموں کو وہاں گنایا ہے توریت میں. ولی ان قوم، لیکن اس قوم نے برترین قوم روئے زمین انگاشتے، اپنے آپ کو روئے زمین پر سب سے بڑی قوم سمجھا، سب سے عزیز قوم سمجھا کہ ہم ہی ہیں بس خدا کے برگزیدہ. وہ با پیغمبران بعد از حضرت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کے بعد والے پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کی انہوں نے کیا کی؟ مخالفت کر دی. در ان روزگار اس زمانے میں ما نیز شاہد ظلم و ستم فراوان گروہی نجات پرست یہودی. آج بھی ہم یہودیوں کے نجات پرست گروہ کے بہت سے ظلم و ستم، جس کو ہم صہیونیست کہتے ہیں، اسرائیل، اس کے ظلم و ستم کے ہم گواہ ہیں. کیا ہیں ہم؟ شاہد ہیں. لیکن جو بنی اسرائیل، یہ اسرائیل ہے نا، اسرائیل جی یہ وہ یہودی ہیں. یہ اب سوچ لیجئے آج کیا حال کر رکھا ہے انہوں نے، آج انہوں نے کیا حال کر رکھا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ والے ان کو اللہ بل ستم فروانی کیا ہوگا ان قوم علاوہ بر ستم فراوانی، اس قوم نے بہت سے ظلم و ستم کے علاوہ بے ملت مظلومین فلسطین، ان قوم علاوہ بر ستم فراوانی کے بے مظلومین فلسطین روامی داران، یہ قوم مظلوم قوم، فلسطین کی مظلوم قوم کے اوپر بہت سے ظلم و ستم جس کو یہ روا جانتے ہیں، اس کے علاوہ با اسلام گرائی آزادی مردم جہان نیز مبارزے میں کنان، اسلام سے، اسلام گرائی سے اور دنیا کے آزاد لوگوں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں. وہ بزرگ ترین گروہ، اور اس گروہ کا سب سے بڑا اہم مقصد حکومت بر جہان، دنیا پر حکومت کرنا ہے. متوجہ شدید دوستان؟ والے محمد دیوار محمد عجل صلی علی محمد. فردہ کتاب کار بے نویسی دوستان حتماً اللہ بھلے آگا، بھلے آگا، کتاب کار پردہ بے نویسی دو، ان پر مارا بے خانی. خدا نگہدار شما.